السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہد اختاری آج آپ لوگ سے ایک اہم بات کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آج دعوت اسلامی انڈیا، ہم بہتر جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی ہر فیلڈ میں کام کرتی ہے، اور دعوت اسلامی ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے جس میں دعوت اسلامی کام نہ کرتا ہو۔ اور دعوت اسلامی ایک واحد تنظیم ہے کہ دعوت اسلامی ایسا دنیا میں شاید ایسا کوئی کام ہے جو دعوت اسلامی سے چھوٹا ہو۔ اسی طرح دعوت اسلامی جب دیکھا گیا کہ لوگ موبائل فون میں زیادہ ویست رہا کرتے تھے، تو موبائل اپلیکیشن جتنی بھی ہے جس پہ سوشل میڈیا کا ویڈیو، گانا بازا، فلم ڈرامہ آتا ہے، اس ہر سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی انڈیا نے اپنا ایک ویب سائٹ بنایا۔ اس پہ دعوت اسلامی کا جو بھی پروگرام یا اجتماع ہوتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کے دن سنت و برا بیان مسجد سایہ عالم میں ہر جمعرات کے دن ہوتا ہے۔ تو اگر مناسب وقت رہا تو انشاءاللہ آپ لوگ مسجد سایہ عالم میں ہر جمعرات کے دن یہاں شامل ہوا کریں۔ انشاءاللہ ہر ہفتے میں اور ہر دن دعوت اسلامی ایک نئے کام کا اور نئی دعوت اسلامی کام کرتی ہے۔ ابھی جنتا نگر وہاں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں مسجد کو دیکھیں اور دعوت اسلامی کو بھرپور چندہ سے نوازیں۔ کہ دعوت اسلامی ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے جس میں دعوت اسلامی کام نہ کرتا ہو۔ اور دعوت اسلامی انڈیا ابھی رمضان کا مہینہ بس ہمارے بالکل قریب آ رہا ہے، تو دعوت اسلامی کو اس درمیان میں اپنے حلال پیسے کا صدقہ دیجیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کا صدقہ دیجیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا جو مسائل ہے، اس میں بہت ساری روایت بتائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ مان لیجیے اگر آپ نے آج کی تاریخ میں اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے رہا اور آنے والی سال تک اگر 1 لاکھ روپے آپ کے پاس رہ گیا، تو اس پیسے پہ آپ کو زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے، کہ اس پیسے پہ آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہوگا۔ اور زکوٰۃ ہر کوئی پہ فرض نہیں ہوتا ہے، اللہ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر ہی فرض ہوتا ہے۔ اور ہاں، پیسہ اگر آپ کے پاس آتا ہے، ہمیشہ مان لیجیے کہ پیسہ آپ کو 1-2 لاکھ روپے آتا ہے اور وہ پیسہ خرچہ ہو گیا، تو وہ پیسہ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اسی پیسے پہ ہوگا جو پیسہ آپ کے پاس اس سال سے لے کے آنے والی سال تک وہ پیسہ آپ کے پاس رہا، اس پیسے پہ زکوٰۃ آپ کو ہر حال میں ادائیگی کرنا ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا اور بھی ایک کام ہے، بچے کے لیے تو مدرسہ المدینہ، جامعۃ المدینہ، یہ سب ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی نے سوچا کہ بچے کے لیے تو مدرسہ المدینہ، جامعۃ المدینہ ہے، تو اسی درمیان میں دعوت اسلامی نے سوچا کہ کچھ بڑے جو بچے ہیں، جو بڑے ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہے، جو بڑھاپا ہو گئے، جن کو اس کے تک علم کا خزانہ نہیں پہنچا ہے، تو اس کے درمیان میں علم کا خزانہ پہنچانے کے لیے، جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنے آتا ہے، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ 1,00,000 ڈگری لے لیں، کتنے بڑے پروفیسر بن جائے، کتنے بڑے کچھ بھی بن جائے، اگر آپ کے پاس اگر قرآن کی ڈگری نہیں ہے نا، تو ایک اب جاہل سے بدتر ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا دعوت اسلامی انڈیا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مدرسہ الطور بالیگان بنایا۔ تو مدرسہ المدینہ بالیگان جو ہے، مدرسہ المدینہ بالیگان، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں میرے پیارے بھائی، تو مدرسہ المدینہ صرف آپ کا 1 گھنٹہ لے گا، اور 1 گھنٹے میں آپ کو الحمدللہ جو فرائض علوم ہیں، آپ کو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فرائض علوم بھی سکھایا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ مدنی قاعدہ
صحیح مخرج کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ مدنی قاعدہ بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا مدنی قاعدہ مکمل ہو گیا تو اسی طرح قرآن پاک بھی آپ کو پڑھایا جائے گا وہی صحیح تلفظ کے ساتھ۔ آج کل کیسا ہو گیا کہ لوگ دنیا میں اگر کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے میرے بھائی، اگر ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، اگر کسی کو اگر کار چلانا نہیں آتا ہو تو وہ کار چلانا پہلے سیکھتا ہے، بنا کار سیکھے ہوئے وہ نہیں چلائے گا۔ کیوں کہ بھائی اگر گاڑی کو نکلے گا روڈ پہ لے کے تو اس میں حادثہ ہونے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی چلانے آتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب کسی کام کو کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کو سیکھتے ہیں تو بنا سیکھے جو ہر کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، مگر جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے میرے پیارے بھائی، تو نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ کبھی سیکھتے ہیں؟ نہیں سیکھتے۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ کبھی جو ان کے بغل میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے، ان کیسے پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو اسی کے دیکھتے ہوئے انڈیا دعوت اسلامی نے دیکھا کہ اگر اس طرح کا ماحول رہے تو ہماری مسلمان کافی حد تک نا علمی کا دیکھنے کا اندیشہ مل رہا ہے۔ تو اسی درمیان میں دعوت اسلامی جن کو مدنی قافلہ بولا جاتا ہے، ماشاءاللہ آپ مدنی قافلہ میں سفر کریں، انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی فرائض علوم سے سیکھیں گے آپ، انشاءاللہ فرائض علوم کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں چلے جائیں۔ اگر اللہ نے اگر آپ کو وقت دیا ہے، مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ دیا ہوا تو 12 دن کے لیے مدنی قافلے میں چلے جائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اور بھی مال و دولت سے نوازا ہے تو 1 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں چلے جائیں۔ وجہ جو 1 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں جاتا ہے ماشاءاللہ ان کے لیے تو علم دین کا خزانہ ان کو مل جاتا ہے۔ میں نے بھی الحمدللہ 1 مہینے کا مدنی قافلہ کیا ہوا ہے، 3 دن کا مدنی قافلہ، تو اس دن سے ماشاءاللہ میرا ہر مہینے مدنی قافلہ ہوا کرتا تھا، اور ہر مہینے میں نے 3 دن مدنی قافلہ میں ضائع کرتا تھا۔ ابھی کسی بات کے لے کے میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کر پا رہا ہوں، دعا کریں آپ سب بھائی کہ میں بھی انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے والا بن جاؤں۔ اور امیر علیہ سنت فرماتے بھی ہیں نا، اگر آپ اپنے بیٹری کو چارج کرنا چاہتے ہیں تو بہتر کام 3 دن اب مہینے میں 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، یہ آپ کے لیے اچھا کام ہے۔ اور آپ کو انشاءاللہ مدنی قافلے میں جانے کے بعد جب آپ وہاں سے آئیں گے تو انشاءاللہ نماز آپ کی کوشش کیا رہے کہ نماز ہمارا پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ہم کو موقع ملے، اور آپ کی خواہش یہی رہے کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں نا پہلی صف میں پڑھوں، تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپ کا ذہن ملے گا۔ اور مدنی قافلہ میں جانے کی فوائد میں آپ کو بتاؤں، ایک ہم لوگ کے مدنی قافلے ہم لوگ کے ساتھ میں گئے تھے مدنی قافلے میں، 3 دن کے لیے ہم لوگ مدنی قافلے میں گئے ہوئے تھے، تو ایک ایسے اسلام بھائی سے ہم لوگ کی ملاقات ہوئی، جو وہ اسلام بھائی تھے جو ہمارے قافلے کے امیر تھے۔ وہ قافلے کے جو امیر تھے رفیق اتاری بھائی، جو ہمارے رفیق اتاری بھائی یہیں پہ رہتے، نور محل ہوٹل کے پاس رہتے، تو ان کو ہم لوگ گئے تھے مدنی دورہ کرنے کے لیے عصر کی نماز کے بعد۔ مدنی دورہ جو ہوتا ہے نا دعوت اسلامی کا ایک اچھا کام ہے، جو مدنی دورہ کرنے میں بہت سارا فائدہ ملتا ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت بھی کہ عصر کی نماز کے بعد نکلا کرتے تھے دین کا کام کرنے کے لیے۔ تو اس کے درمیان ایک دن ہم لوگ گزر رہے تھے، مدنی دورہ کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، تو ایک اسلام بھائی ہم کو اس میں سے ملا جو ہم کو کیا بولا کہ صاحب بھائی ایسے کہ ہم لوگ کس مدنی قافلے کا ایک نظام ہے کہ کسی بھی اگر انجان آدمی سے مل رہے تو سب سے پہلے اس کا آپ نام پوچھیں کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے۔ اگر آپ اس کا نام پوچھ لیں گے نا تو جو آپ دونوں کو جو بات کریں گے تو انشاءاللہ اگر اس کا نام لے کر اس سے بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کو اچھا فیلنگ ہوگا، اس کو اچھا محسوس ہوگا۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی سے ملاقات کریں نا میرے پیارے